بادشاہ اور درویش کا واقعہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا، جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جواب دے گا، اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جوابات لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کر لیا وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل دیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی زمین میں کیاریاں بنا رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جوابات لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ نمبر 2، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ نمبر 3، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بڑے غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیں پھاوڑا مجھے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا، بادشاہ نے درویش سے پھاوڑا لیتے ہوئے کہا۔ درویش نے کہا، شکریہ، اور پھاوڑا بادشاہ کو تھما دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم ذرا آرام کر لو اور پھاوڑا مجھے دے دو۔ لیکن بادشاہ نے پھاوڑا درویش کو نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزر گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا، اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈ بھی بڑھتی چلی گئی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک چکا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی شخص
اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے بادشاہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اور زخمی نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا۔ بادشاہ نے کہا، میں تم کو جانتا نہیں، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زخمی شخص نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد بھی ضبط کر لی تھی۔ میں نے اس دن سے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے آئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو رستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے تو میں نے آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر آپ کا غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا، میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی رخصت ہو کر جھونپڑی سے باہر آیا اور بادشاہ درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے تیار کی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، بزرگوں، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں میں میرے لیے گڑائی نہ کی ہوتی اور اپنے رستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بات کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ شخص تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت۔ اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی متوقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔